من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ہم آپ حضرات کے سامنے درس حدیث کے اندر قربانی کے مسائل آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی 3 قسمیں ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ان میں نر مادہ سب شامل ہیں۔ بکری میں بکرا شامل ہے اور گائے میں بیل شامل ہے۔ اسی طرح بھیڑ، دمبا یہ بھی بکری میں ہی شامل ہے، اور بھینس جو ہے وہ گائے میں شامل ہے، چونکہ اس کی قربانی بھی شرعاً جائز ہے، کیونکہ بھینس کا شمار بھی چوپایوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ حضرات محترم، اس بات کو سمجھ لینے کے بعد ہم نے ابتداءً یہ بتایا تھا کہ جانوروں کی عمریں بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اونٹ 5 سال، گائے 2 سال، اور بکرا یا بکری 1 سال، اور دمبا جو ہے وہ 6 ماہ کا، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجئے، دانت شرط نہیں ہے، عمر شرط ہے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے دانت کر لیتے ہیں، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو وقت سے پہلے ہی دانت کر لیتے ہیں۔ کسی نے 10 مہینے میں اگر دانت گرا لیے یا نکال لیے اور ابھی 1 سال کا نہیں ہوا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر پورے 1 سال کا ہو گیا اور دانت نہیں آئے تو قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت بولیے نہیں ہے۔ یہی حکم گائے کا ہے اور یہی حکم اونٹ کا ہے۔ ایک ہے وحشی جانور، جیسے نیل گائے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہرن کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی، جس کو ہرن کہتے ہیں۔ اور ایسا وحشی جانور، ایسا جنون والا جانور کہ جس پہ ہر وقت جنون ہی طاری ہو، چرتا نہ ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہاں، جس جانور میں تھوڑا بہت عیب ہو گیا، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، ہو جائے گی، مگر مکروہ ہوگی۔ جیسے کانا، جس کی آنکھ ہی نہ ہو، اندھا، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک بات کو اور ذہن میں رکھ لیے، کسی لوگوں نے سوال پوچھا، کیا ذبح کے لیے مرد ہی ذبح کرنا لازمی ہے یا عورت بھی ذبح کر سکتی ہے؟ جی، عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ مرد ہی ذبح کرے، بہتر یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اسی طرح نابالغ بچہ بھی ذبح کر سکتا ہے، اگر وہ ذبح کرنا جانتا ہو، خوگر ہو، ماہر ہو اس میں، تو ذبح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج بولیے نہیں ہے۔ اگر عورت ذبح کرنا جانتی ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ ذبح کے اندر 4 رگیں کٹنی بے حد ضروری ہے: خون کی، صفرا کی، غذا کی، سانس کی۔ یہ 4 نسیں لازمی کٹنی چاہیے۔ اور کسی نے چھری پھیری اور ان میں سے 1 رگ یا 2 رگ کٹی، اور اسے خوف کے مارے چھری ہٹا لی اور جانور مر گیا، قربانی نہیں ہوئی۔ یہ بات میں رکھیے گا۔ بعض لوگ ذبح کرتے کرتے اس کی 4 رگوں کے ساتھ ساتھ اس قدر کاٹتے ہیں کہ تھوڑی سی اٹکا دیتے ہیں۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے، اسے ایذا دینا ہے۔ جب تک جانور کی روح نہ نکل جائے، اس کے جسم کو نہ کاٹا جائے، اس کی کھال کو نہ اتارا جائے۔ حضرات محترم، کل ہم نے ایک مسئلہ بتایا تھا میت کی منت کی قربانی کے حوالے سے۔ قربانی کے 3 حصے جو بڑے مشہور ہیں کہ جب قربانی کی جائے اس کے 3 حصے کیے جائیں، یہ لازم ملزوم نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیے جاؤ۔ یہ کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے،
کہ 3 ہی حصے کیے جائیں. ہاں مستحب ضرور ہے، ایسا کرنا چاہیے. ایک حصہ فقراء کے لیے، دوست احباب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. لیکن جس کا خاندان بڑا ہے، جس کا کنبہ بڑا ہے، اس کو ضرورت ہے وہ پورا بکرا رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس پہ الزام تراشی بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں دیکھو سارا ہی بکرا رکھ لیا، پوری گائے رکھ لی، کسی کو دی نہیں، اور ایک یہ بھی نکال دے کہ فلاں کے گھر سے آتا ہے تو فلاں کو ہی بھیجوں گا. جس کے یہاں قربانی نہیں ہوتی کوشش کرے پہلے اس کے یہاں پہنچا دی جائے، تاکہ وہ لوگ بھی جی بھر کر گوشت سے لطف اندوز ہو سکے. اور آخری بات، اگر کسی نے اپنے والدین کے انعام سے قربانی کی ہے، کسی نے اپنے والدین کے نام سے، جیسے حضرت علی 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک رسول اللہ کی طرف سے. اگر کسی نے اپنے والدین کے لیے قربانی کی ہے، اپنی طرف سے بھی کر لی، ساتھ ساتھ اس نے اپنے والدین کے لیے بھی کی، تو اس کا بھی وہی حکم ہے، خود بھی کھائے، دوست احباب کو بھی کھلائے، گھر والوں کے بھی رکھے. لیکن سب سے پہلے اپنا حصہ، یعنی کہ سب سے پہلے قربانی اپنی طرف سے کرے گا. ایک سوال اور پوچھا، وہ یہ کہ کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے. جس کا عقیقہ نہیں ہوا وہ چاہے تو اپنا عقیقہ قربانی کے جانور میں کر سکتا ہے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.